لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت به شفتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جب یہاں کوئی بچہ تلاوت قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے یا ہمارے بزرگ دوست نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں یہاں نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہوں یا جیسے آج پیچھے ہی بیٹھ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک کرسی ہے. کرسی پر بیٹھتے ہوئے مجھے کچھ بے ادبی سی محسوس ہوتی ہے کہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہو وہ نیچے بیٹھا ہو یا کوئی تلاوت کر رہا ہو بچہ وہ نیچے بیٹھا ہو میں کرسی پر بیٹھوں تو اچھا معلوم نہیں ہوتا, بے ادبی سی معلوم ہوتی ہے. اس وجہ سے پھر میں یہ کرتا ہوں. بہرحال آج کی جو یہ آیت قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں ذکر اللہ کی اہمیت, عظمت اور اس کی گویا کہ ضرورت کا بیان ہے. ویسے تو عام طور پہ جب ذکر اللہ کہا جاتا ہے تو ذکر اللہ میں نماز, تلاوت, قرآن کریم کی تلاوت, استغفار, دعا, درود شریف کا پڑھنا, یہ ساری چیزیں ذکر اللہ میں آتی ہیں. گویا کہ یہ ساری چیزیں خاص خاص شکلیں ہیں ذکر اللہ کی. لیکن عرف عام اور اصطلاحاً جس کو کہا جاتا ہے ذکر اللہ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح و تقدیس کا ذکر کرنا, بیان کرنا, کلمہ اول, کلمہ تمجید, دیگر سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اللہ اللہ, یہ جتنے بھی چاہے ان کا تعلق تحمید و تمجید سے ہو, اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی کا بیان ہو, اللہ جل جلالہ کی عظمتوں کا بیان ہو, وہ جو خاص خاص الفاظ آتے ہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, ان کو پڑھنا, ان کا بیان کرنا, ان کی طرف توجہ کرنا, اس کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے اصطلاحاً اور عرف عام میں. اور میرے محترم, ذکر اللہ کی جو فضیلت ہے وہ عجیب و غریب ہے. یعنی ذکر اللہ کی فضیلت تمام اعمال سے زیادہ ہے. یعنی ہر عمل کی اپنی اپنی جگہ, ضرورت, اہمیت اپنی جگہ ہے. لیکن گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں, اور جس کو ہمارے بزرگوں نے بیان بھی کیا ہے کہ اصل مقصود تو اللہ کا ذکر ہے. اب یہ جتنی بھی عبادات ہیں
نماز کی صورت میں، حج کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، روزی کی صورت میں، یہ گویا کہ اللہ کو یاد کرنے کی خاص خاص شکلیں ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان شکلوں کے اختتام پر، یعنی جب ایک آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہو رہا ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ بعض بیچاروں نے جب ذکر اللہ کی یہ اہمیت سنی تو انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور وہ اس بات کے کہنے والے ہو گئے کہ جی کسی عبادت کی ضرورت نہیں، بس صرف ذکر کرتے رہو، کسی عبادت کی ضرورت نہیں، بس ذکر کرتے رہو۔ یہ افراط و تفریط جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اعتدال والا راستہ اختیار کیا جائے اور شریعت کو سمجھنا، دین کو سمجھنا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یاد رکھیں اکثر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور نہیں جی یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں جہاں عقل کی انتہا اور حد ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور تمہاری عقل میں کسی بات کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ بات تو یہ بھی آپ سمجھے نا کہ کسی بات کا آپ کی عقل میں نہ آنا، ورنہ میرے دوستو قرآن کریم کے جتنے احکامات ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکامات ہیں، بہت ذمہ داری سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حکم بھی حکمت کے خلاف نہیں اور عقل کے خلاف نہیں ہے، کوئی ایک بھی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اس کے اسرار و رموز کا سمجھنا، اس کی حکمت کا سمجھنا یہ ہم اور آپ کا کام تو نہیں ہے۔ اگر واقعی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصانیف ہے ان کو پڑھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ اور سمجھ آئے گی کہ کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر آدمی چونکہ عقل مند بنتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بتا دیا کہ عقل مند کون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس آسمان و زمین کی تخلیق میں، اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، ان رات اور دن کے آنے اور جانے میں، میرے محترم ذرا ہم غور تو کریں، وہ رب کی ذات کیسی ذات ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنا دیا، بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان۔ کوئی چھت اتنی بڑی کبھی ٹک سکتی ہے؟ آج اگر ایک مسجد کی چھت بنانی ہو تو آرکیٹیکٹ جو ہے وہ اپنے گھنٹوں نہیں دنوں لگا کر یہ سوچتا ہے کہ جی فلاں صاحب کا یہ تقاضا ہے کہ اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے بنانی ہے، وہ کہتا ہے جی ممکن نہیں ہے۔ ستون دیے جائیں گے لیکن اس کے جو ہے وہ کنسیلڈ بیم دے دیے جائیں گے، فلاں جگہ دے دیے جائیں گے، اس کا ڈیزائن ایسا ہوگا، بظاہر تو کالم نظر نہیں آئے گا لیکن ہوگا صحیح، اور وہ بھی ایک حد تک ہے، اس حد سے وہ کچھ آگے نہیں کر سکتا۔ اس رب کریم نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنی بڑی زمین پھیلا دی، ان فی خلق السماوات والارض، کہ تم اس پر نہیں سوچتے ہو؟ واختلاف اللیل والنہار، اس وقت ہم رات میں بیٹھے ہیں، رات گزرتی اچانک صبح طلوع ہوتی ہے، روشنی آہستہ آہستہ روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، اتنا سورج گرم ہو جاتا ہے کہ لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں، اے سی چل جاتے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے کہ
کہ جی باہر نہ نکلنا، اتنی دھوپ ہے. چند گھنٹے گزرتے ہیں، وہ دھوپ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے، پھر ٹھنڈک آ جاتی ہے. یہ کون ہے جو اس گرمی کو لا رہا ہے، اس ٹھنڈک کو لا رہا ہے؟ آگے پیچھے رات اور دن چل رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، کہ یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب عقل مند کون ہے؟ آج تو ہر آدمی عقل مندی کا دعوے دار ہے نا. ہر آدمی کہتا ہے جی میں عقل مند ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. لیکن میرے دوستو، رب کی زبان میں عقل مند کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی اپنے پہلوؤں پر، وہ ہر دم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کی نظر میں وہ عقل مند ہیں، وہ صاحب بصیرت ہیں، وہ دانش مند ہیں، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دانش مند اور عقل مند ہیں. تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جو رب کریم کو بھولے ہوئے ہیں، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ دانش مند نہیں ہے، وہ صاحب بصیرت نہیں ہے، چاہے وہ جتنے دعوے کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہے. عقل مند وہی ہوگا جس کو میرے رب نے کہہ دیا. اور رب نے کیا فرمایا؟ کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، قیاما کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبکم اور لیٹنے یعنی اپنے لیٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ کروٹ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اپنے پہلوؤں پر پڑے ہونے کی حالت میں بھی رب کو یاد کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا ذکر اتنا اہم ہے کہ نماز سے فارغ ہوئے تو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو. اور آگے ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی نماز میں تو اللہ ہی کو یاد کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو. پھر اس کے بعد کہیں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ دیکھو اللہ کو بھولنے والا نہ بن جانا، اللہ کو بھولنے والوں میں سے نہ ہو جانا. کہیں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ رب العزت نے ان کو بھلا دیا. اور جس کو اللہ بلا دے پھر اس کا پرسان حال کیا ہوگا، پھر اس کے مسائل کو کون حل کرے گا، پھر اس کی پریشانیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں، پھر اس کے اوپر رزق کی تنگی کیوں نہیں ہوگی، پھر اس کی رزق کی کشادگی کون کرے گا، پھر اس پر پے در پہ بیماریاں کیوں نہیں آئیں گی، پھر اس کے اوپر پے در پہ مقدمات اور پریشانیاں اور حالات اس کے خراب کیوں نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جب اس نے اللہ کو بلایا تو جہاں جو مرکز نظام ہے، جہاں سے سب چیزیں چلتی ہیں، جب مرکز کائنات ہے، جب اس نے اس کی طرف سے جب اس کو بھلا دیا گیا، اس نے پھر سب کو اس نے بھلا دیا. اب چاہو تم کوشش کر لو، کیا کر سکتے ہو؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کہیں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. میرے محترم، یہ میں عرض کر رہا ہوں ذکر اللہ کی اہمیت، کہ ذکر کی کتنی اہمیت اللہ رب العزت مختلف عنوانات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو میری یاد سے غافل نہ رہنا. اگر میری یاد سے غافل ہوئے تو پھر تمہارا دل مردہ ہو جائے گا. پھر بظاہر تو تم گھومے پھرو گے لیکن تمہارا دل مردہ ہوگا، اور جو مردہ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کام کا نہیں ہوتا. فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، یہ جو ایک یہاں پر مومنین اور مومنات کی کچھ صفات کا بیان ہے 22ویں پارے کے شروع میں. تو اسی میں ایک صفت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کچھ مومن بندے اور کچھ ہماری مومن بندیاں، کچھ خواتین اور کچھ مرد جو ان میں سے ہیں کہ جو ہمارا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں.
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے مرد اور عورتیں اللہ کے ذکر وہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, ہم نے ان کے لیے بہترین بخشش اور اجر عظیم تیار کیا ہے ان کے لیے, یعنی ان کے لیے وہ انعامات تیار کیے ہیں اس کے بدلے کے اندر کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس تو ان کے دل خوش ہو جائیں گے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, خوش و خرم ہمارے پاس جب وہ آئیں گے تو خوش و خرم رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے ذکر کی کثرت کی تھی, ذکر انہوں نے دنیا میں کیا تھا, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ انعامات عطا فرمائیں گے. اور کہیں یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, کہ اے ایمان والو تمہیں یعنی تم اپنے اولاد کی وجہ سے, اموال کی وجہ سے, یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے جس کے اندر ہم کھو جاتے ہیں, جس کی جب کثرت ہوتی ہے انسان رب کو بھول جاتا ہے, فرمایا اے ایمان والو اس دنیا اور مال و دولت کی وجہ سے ہم سے غافل نہ ہو جانا. اگر غافل ہو گئے ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, جو اگر ایسا ہو گیا, اگر ایسے ہو گئے تو وہی خسارے والے ہیں, پھر وہی نقصان والے ہیں, پھر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. جب اللہ کو بھول گئے تو پھر کس کو پکاریں گے؟ تو اس لیے میرے دوستو قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر اللہ کی جو کثرت ہے, اور یہی نہیں کہ صرف ذکر کرو بلکہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی فضیلت بیان کی. میں نے آج کیا نا کہ نماز کے موقع کے اوپر بھی یہی فرمایا, دیگر مواقع کے اوپر, اور ساتھ میں کہیں یوں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, کہ جب تم مناسک حج سے یعنی حج کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ, تو جس طرح کسی زمانے میں عربوں کے ہاں ایک رواج تھا زمانے جاہلیت میں کہ جب وہ حج کر کے فارغ ہو جاتے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے, بڑے بڑائیاں بیان کرتے, جی ہمارے باپ دادا ایسے, ہمارے باپ دادا ایسے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کی بڑائیاں بیان کرتے تھے او اشد ذکر, اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اب آپ دیکھیں ایک طرف حج سے فارغ ہوئے ہیں, کیسے کیسے اعمال, کیسی کیسی فضیلتیں, کہ انسان جب حج سے فارغ ہوتا ہے اور اللہ کی رضا اور اطاعت اور اخلاص کے ساتھ جب اس نے حج کیا ہوا کرتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. وہاں سے فارغ ہوا ہے اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, خوب اچھی طرح ذکر کرو. اور اس سے آگے عرض کروں, میدان جنگ کے اندر, میدان جہاد کے اندر مسلمان کھڑے ہیں دشمن کے مقابلے میں, اور وہاں دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے, وہاں تقابل ہو رہا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, کہ اے ایمان والو جب تمہارا کسی دشمن سے تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے, تمہارا کسی کا سامنا ہو جائے, مقابلہ کے اندر تم سامنے آ جاؤ, تو ایک تو ثابت قدمی اختیار کرنا, اور ساتھ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کہ اس حالت میں بھی اللہ کو نہ بھولنا, اس لیے کہ دشمن آیا ہے مادی وسائل کے ساتھ اور تم گئے ہو اللہ پر اعتماد کر کے, ضرورت جو بھی تمہیں میسر آ گئی تم نے لے لیا, لیکن تمہاری فتح اور نصرت کا مدار یہ ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر ہے. ظاہری اسباب تو اس لیے اختیار کیا کرتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کچھ میسر آ سکا وہ لے کر تم حاضر ہو گئے, اب اللہ فتح دینے والا ہے.
اس نے فرمایا کہ یہاں بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا۔ میرے محترم سمجھ میں بات آئی؟ نماز سے لے کر جہاد تک ہر حکم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا اس کی تاکید ہے، اور اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بس اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ اپنا گویا کہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو۔ اور اسی لیے میرے دوستو اکابرین نے لکھا ہے، انسان کی اصلاح کے اندر یہ جو ہمارے اندر اوصاف جن کو کہا جاتا ہے اچھے اوصاف اور برے اوصاف، یعنی کسی کے اندر شکر نعمت کا ہونا، اللہ کی محبت کا ہونا، تقوی کا ہونا، اور دوسری طرف برے کام یعنی غیبت کا کرنا، حب مال کا ہونا، حب جاہ کا ہونا، حرص کا ہونا، حوث کا، شہوت کا ہونا، جس کو تصوف کی اصلاح میں کہا جاتا ہے اوصاف رذیلہ اور اوصاف حمیدہ، کہ یہ اوصاف رذیلہ کا ختم ہونا اور اوصاف حمیدہ کا پیدا ہونا، یہ جس قدر اللہ کے ذکر سے جتنی جلدی انسان ان میں ترقی کرتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں کر پاتا۔ یعنی ایک آدمی مستقل نوافل پڑھتا رہے، فرائض کی تو بات نہیں ہے، فرائض تو اپنی اپنی جگہ ہر فرض کو پورا کرنا ضروری ہے، ہر واجب کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نوافل کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی فرائض و واجبات و سنتوں کے بعد نوافل میں لگ جاتا ہے، ساری رات وہ نوافل پڑھتا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ نہیں کرتا، استغفار نہیں پڑھتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ نہیں پڑھتا، تو اس کو وہ ترقی حاصل نہیں ہوگی، سالوں گزر جائیں گے۔ جس ترقی جو ترقی اللہ کو پسند ہے، جس ترقی سے اس کے اوصاف حمیدہ پیدا ہوتے ہیں، اوصاف رذیلہ ختم ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ حاصل نہیں ہوں گے جب تک یہ بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کرے گا۔ نوافل کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نوافل کا ثواب اپنی جگہ ہے، نوافل کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس لیے بعض اکابرین نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو صاف کرنے کے لیے، تانبے کو مانجنے کے لیے، چمک پیدا کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تانبے کو تار کے ساتھ، جس کو ہمارے یہاں عرف عام میں جونا بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ مانجھیں تو تانبا چمک جائے گا، نکھار پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ روشنی گویا کہ پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صابن اور سرف سے دھو لیں تو آپ خود سمجھ لیں گے کہ کتنی اس کے اندر صفائی ہوگی۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا یہ دل کو گویا کہ تار کے ذریعے سے صاف کرنا ہے، اور باقی عبادات کا پورا کرنا وہ صابن کے ذریعے دل کو صاف کرنا ہے۔ میرے دوستو بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ دیکھیں نفس و شیطان انسان پر کیسے کیسے حملے کرتا ہے۔ جو ساتھی آتے ہیں جن کا تعلق ہے اصلاحی تعلق کو بتاتے رہتے ہیں، سارے اعمال کرنا آسان ہوتا ہے، تلاوت بھی کر لیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، تہجد بھی پڑھ لیں گے، بعض لوگ اشراق اور چاشت بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر نہیں کر پاتے تو تسبیحات نہیں کر پاتے۔ ذکر اللہ کی جو تسبیحات دی جاتی ہیں جن کے ذریعے سے انسان کی ترقی ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے۔ سارے کام کر لیں گے، حضرت میں نے فلاں بھی کر لیا، فلاں بھی کر لیا، ارے بھائی یہ بتاؤ کہ تسبیحات کتنی کی؟ حضرت بس کیا کروں، تسبیحات کا موقع نہیں مل رہا۔ حالانکہ تسبیحات میں کتنا وقت لگتا ہے، یعنی جو ہمارے سلسلوں کے اندر ہمارے بزرگوں سے جو چلی آ رہی ہے، اب تو بہت کم انسان کی صلاحیت، اس کی استعداد، وقت کی کمی، ان پریشانیوں کی وجہ سے بہت مختصر تسبیحات بتائی جاتی ہیں۔ ابتداءً کہ بھائی 100 مرتبہ اللہ اللہ کر لو، 100 مرتبہ الا اللہ پڑھ لو، 100
اللہ پڑھ لو, 10 مرتبہ استغفار کر لو, 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اب کتنی دیر لگتی ہے؟ ان ساری چیزوں میں 15 سے 20 منٹ بھی نہیں لگتے اگر اطمینان کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ آدمی بیٹھ کر کرنا چاہے. لیکن آدھے گھنٹے کے وظائف کر لیں گے. کسی پیر صاحب نے وظیفہ دے دیا کہ جی یہ وظیفہ کر لو, اس میں 1 گھنٹہ لگے گا, لیکن رزق گھر کے دروازے توڑ کر آئے گا. آج کل لوگ جس طرح کہتے ہیں رزق گھر کے دروازے توڑ کر آئے گا, بس یہ وظیفہ کر لو. اب بیٹھے ہوئے ہیں 1 گھنٹہ بیٹھے ہوئے وظیفہ کر رہے ہیں, یہ مشکل نہیں لگ رہا, یہ مشکل معلوم نہیں ہو رہا. میں تو حیران ہوتا ہوں بعض لوگوں کو سے سن کر کہ کہتے ہیں جی لوگ آتے ہیں تو وہ ہاں بھی آپ آج کل کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت وہ فلاں نے یہ وظیفہ بتایا ہے, فلاں نے یہ بتایا ہے, فلاں نے وہ بتایا ہے. ہزاروں کی تعداد میں وظائف پڑھ رہے ہیں. اگر نہیں پڑھ رہے تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے, 100 مرتبہ اللہ اللہ نہیں پکڑ رہے, 100 مرتبہ الا اللہ نہیں کر رہے, 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح نہیں ہو رہی. گھنٹوں کے وظائف چل رہے ہیں, گھنٹوں کے. میرے پاس ایک صاحب آتے تھے, بینک کے ملازم تھے وہ, لیکن اچھے آدمی تھے, سمجھتے تھے کہ بھئی میرا یہ کام اچھا نہیں ہے, گناہ کے زمرے میں آتا ہے, سود کے زمرے میں آتا ہے. لیکن بس بیچارے پریشان تھے, کہتے تھے حضرت دعا کریں, میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی حلال مل جائے تو میں چھوڑ دوں گا. تو کچھ پریشان حال تھے. میں نے جب ان کے معاملات پوچھے تو میرے دوستو شاید آپ بھی یقین نہ کریں, انہوں نے جو اپنی تسبیحات اور اپنے اوراد و وظائف بتائے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں کچھ بول نہیں سکا, یہ سوچ کر کہ یار اس بندے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس قدر یہ وظائف کرتا ہے اور پھر بھی پریشان ہے. تو اس کی وجہ میں عرض کر دوں, کل پرسوں ہمارے کچھ احباب بیٹھے ہوئے ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی. میں نے کہا بھائی ابھی تک بینک کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی, یہ بات درمیان میں آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں, چونکہ بینکوں کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے, سراسر سود کا سلسلہ ہے. بعض جو اسلامی بینک اب آئے ہیں ان کے بارے میں علماء کے جو اقوال ہیں وہ الگ ہیں. بہرحال چونکہ ہم تو الحمدللہ اپنے علماء کو فالو کرتے ہیں, خاص طور سے میں تو ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں بھائی ان معاملات میں جہاں بینک کا معاملہ آ جائے آپ سیدھے چلے جاؤ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکات ان کے پاس, بس جو وہ فرمائیں وہ کر لو. باقی میں اس میں کوئی مشورہ نہیں دیتا. لیکن جو ایک عمومی میں بات کر رہا ہوں, جو عمومی صورتحال ہے کہ سود کا رکھنے والا, اٹھانے والا, لکھنے والا, پڑھنے والا, اس میں کسی بھی قسم کی معاونت کرنے والا, یہ سب حرام ہے. سب احادیث سے, قرآن و حدیث سے سب واضح ہے, سب نے بتایا ہے. تو میں یہ ان ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھو بھائی میری زندگی کا جو تجربہ اور جو میں نے دیکھا ہے, بینکوں میں چاہے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کتنا ہی اعمال والا کیوں نہ ہو, کتنا ہی بیچارہ وہ اچھا کیوں نہ ہو, اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا بہت اچھے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا تھا وہ لگ گئے, اب اس کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں مل رہی, وہ بات اپنی جگہ. لیکن یہ جتنا کچھ کر لے اس نحوست سے نہیں بچ پاتے. یعنی بینک کے مال کی جو نحوست ہے وہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہو کر رہتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی بینک کا ملازم ہو اور اس پر کسی نہ کسی انداز میں وہاں کی نحوست نہ پڑے, یہ ممکن نہیں. کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا, چاہے وہ بیچارہ جتنا ہی استغفار بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ ایسا ہے نا, اللہ رب العزت نے جن لوگوں سے اپنا اعلان جنگ کیا ہو, اعلان جنگ کیا ہو جن لوگوں سے, جن کے کام کرنے والوں سے, تو ان کو کون راحت دے سکتا ہے. اب یہ تو علماء کی الحمدللہ محبت اور شفقت ہے. میرے دوستوں ان چیزوں کو بھی کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ یہ دیکھیں اکثر لوگ جو ہیں وہ منفی پہلو اجاگر کرتے ہیں کہ جی علماء کا تو کام ہے بس فتوے لگا دینا, بس یہ کر دینا, فلاں کر دینا. جبکہ اس موقع پر علماء نے یہ سمجھایا اور بتایا ہے. اس وقت بھی اگر کوئی ایسا آدمی جو
بینک کے اندر ملازم ہو، وہ اگر کسی اچھے عالم جو مستند علماء ہیں ان کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو فوراً یہ نہیں کہتے کہ تم چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، وہ یہ مشورہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی حلال کی تلاش رکھو اور جب تک حلال نہیں مل رہا استغفار کرتے رہو اور لگے رہو، اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان کو فقر یعنی محتاجگی وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس وقت انسان جن حالات سے گزر رہا ہے کہ نوکریاں نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، ابھی اللہ نے تمہیں یعنی تم ابھی کسی کام میں لگے ہوئے ہو کہ تمہیں 2 روٹیاں مل رہی ہیں، اب اگر تم چھوڑ کر چلے جاتے ہو اور تمہیں کچھ نہیں ملتا تو ابھی تو تم ایک فسق و فجور کے کام میں یعنی گناہ کے کام میں ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ کل اللہ نہ کرے رزق نہ ملنے سے کفر تک پہنچ جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ علماء کی شفقت ہے یا نہیں ہے کہ علماء کی عوام سے محبت ہے کہ انہوں نے اس بات کو سوچا اور اس کی کوشش کی اور اس کے بعد ایک حل یہ نکالا کہ بھائی اللہ کریم ہے، اللہ سے استغفار کرتے رہو اور ساتھ میں کوشش بھی کرتے رہو کہ حلال مل جائے، لیکن فوراً نہ چھوڑو کہ کہیں تم اس کو برداشت نہ کر پاؤ۔ اسی کے دوران ذکر اللہ کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت جو سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ جب یہ جو پیچھے سے پورا رکوع چل رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والو، جب جمعے کے دن آذان ہو جائے تو پھر سارے کام کاج چھوڑ دو۔ اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کو لکھا ہے، اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے اور مسائل کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اس آذان سے پہلی آذان مراد ہے۔ پہلی آذان، کہ جب پہلی آذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر سوائے جمعے کی تیاری کے کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہے۔ جب میں نے یہ مسئلہ یہاں پر کم و بیش اب سے کوئی 25-26 سال پہلے بیان کیا تو ہمارے بہت سارے دوست احباب نے، بزرگوں نے بہت جہاں انتشار پھیلایا اور کہا کہ یہ مولوی پتنی نئے نئے مسائل کہاں سے لے کر آ جاتا ہے، ہم نے تو کبھی اپنے باپ داداؤں سے بھی یہ بات نہیں سنی۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے جی، ہم نے باپ داداؤں سے نہیں سنی۔ بھئی اگر آپ کے باپ دادا بیچارے علم سے محروم تھے، اگر انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تو میرا کیا قصور اس میں کہ انہوں نے نہیں سنی؟ میں تو جو قرآن و حدیث سے اپنے علماء سے بات سنتا ہوں آ کے بیان کر دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، اور بہت وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا کہ بھئی دیکھو یہ بات میری بات نہیں ہے، قرآن و حدیث کی بات ہے، اور جس کو اشکال ہو وہ بنوری ٹاؤن مدرسہ موجود ہے، دارالعلوم کراچی بڑا ادارہ موجود ہے، جامعہ فاروقیہ موجود ہے، اور اب تو قریب قریب بڑے بڑے مدارس ہیں، دارالافتاء ہیں، وہاں جا کر معلومات کر لو۔ لیکن بہرحال اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت سارے، لیکن میرے دوستوں مسئلہ یہی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ پہلی اذان کے بعد ہر قسم کی تجارت کرنا، لین دین کرنا یا دیگر کسی کام میں مصروف رہنا سوائے جمعے کی تیاری کے یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا اس مسجد کے اندر ایک عرصہ دراز سے جو اذان پہلے ہوتی تھی 1 بجے اور جمعہ ہوتا تھا 1:45 بجے، بلکہ 1 نہیں 1:45 اذان ہوتی تھی، ہم نے اس کو ختم کیا یہ سوچ کر کہ لوگوں کو گناہ سے کیسے بچایا جائے، اور بیان کو پہلے رکھا کہ یہاں بیان پہلے ہوتا ہے، بیان کے اختتام پر پہلی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد سنتیں، سنتوں کے بعد دوسری اذان۔ اب مجھے بتاؤ یہ ہماری آپ پر شفقت ہے یا آپ سے دشمنی ہے؟ بھئی ہم نہ کرتے، ہم 1:45 بجے اذان دیتے، لیکن اس 1:45 سے 1:45 بجے تک دوسری اذان تک جو علاقے کے اندر یہاں نماز پڑھنے
کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے اپنے کام کاجوں میں مصروف ہیں، جو تجارت میں مصروف ہیں، دکانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ گناہگار ہوتے یا نہیں ہوتے؟ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے مشورہ کیا، اس پر سوچا، غور کیا کہ کس طریقے سے ہم اس گناہ سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں جہاں تک ہماری طاقت ہے۔ ہم نے کوشش کی، اللہ نے یہ بات عطا فرمائی، مشورے میں آئی کہ جی پہلی اذان جو ہے اس کو مؤخر کر دیں، بیان پہلے رکھیں، اس کے بعد پہلی اذان دیں، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھ کے دوسری اذان دیں، تھوڑا سا وقفہ ہوگا، اس میں عموماً لوگ تیاری کر کے آ رہے ہوتے ہیں، لہذا گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو درمیان میں آ گئی۔ میں نے عرض کیا کہ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ اللہ کا خوب ذکر کرو، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لعلکم تفلحون، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ، تم فلاح پا جاؤ گے انشاءاللہ، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ اگر تم نے یہ کام کیا۔ تو بس میرے محترم، آج کی یہی گزارشات ہے میری کہ اللہ کا ذکر، دیکھیں اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے، نہ وضو کی شرط ہے، نہ کہیں بیٹھنے کی شرط ہے، نہ مصلی کی شرط ہے، نہ مسجد کی شرط ہے، نہ جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ سب کام کاج چھوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہر حال میں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، اپنی تسبیحات کر رہے ہیں، کوئی گراہک آ گیا، آپ نے اس کو سودا سلوک دیا، اس سے بات کی، جب وہ چلا گیا دوبارہ شروع ہو گئے۔ آپ یہاں سے بس اپنے دکان تک جاتے ہیں، اپنی فیکٹری جاتے ہیں، ایک طویل راستہ ہر آدمی تقریباً طے کرتا ہے، بجائے اس کے کہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی بد نظری ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح ہاتھ میں رکھ لو، اس کی بجائے تسبیح ہاتھ میں رکھ لو، اللہ اللہ کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ میرے دوستو، یہ تین تسبیحات تو ہر آدمی کو ہر حال میں لازمی کر لینی چاہیے۔ صبح یعنی استغفار کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح اور تیسرے بندے کی تسبیح، یہ تین تسبیحات صبح اور شام، یہ تو ہر آدمی کو لازمی کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کسی سے اصلاحی تعلق ہو اور وہ اس کو کچھ تسبیحات بتاتا ہے تو اس کے مطابق کرے۔ میرے دوستوں، آپ اس کر کے دیکھیں، انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آپ اپنے اندر خود تبدیلی محسوس کریں گے، آپ اپنے اندر خود جو ہے محسوس کریں گے کہ میرے اندر اللہ کی طرف سے کوئی عجیب سی شے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے میرے اندر سکینہ نازل ہو رہا ہے۔ اس کے سکینے کے اوپر اور اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں جو آئیں گی چیزیں وہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر اللہ کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته